بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ خادم حضرات، پہلے شہروں میں آتے تھے، اس شہر میں particularly some of the most prominent lectures were done in فیصل آباد۔ اب وہ میزبان نہیں رہ گئے، شکر ہے کہ ان کے بچوں میں میزبانی کی روایت قائم ہے، تو وہ بزرگ بھی یاد آتے ہیں اور ان کے بچوں سے انس بھی بڑھ جاتا ہے۔ خادم حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت نے کہا تھا کہ عاقبت منزل ما وادی خاموشاں است، عاقبت منزل ما وادی خاموشاں است، حالیہ غلغلہ در گنبد افلاک انداز، کہ سب کی آخرت خاموشیوں کی وادیاں ہیں، سب نے اس جہان میں صرف اس لیے آئے ہیں کہ تھوڑا سا شور و غوغا مچائیں، گنبد افلاک میں کچھ حرکت پیدا ہو، آسمانوں کو زیر زمین ہم صرف اپنے اپنے رولے گولے کے لیے آئے، اب سے افسانے بنانے کے لیے آئے، اپنی داستانیں مرتب کرنے کے لیے آئے، اور ultimately everybody amongst us, every creature, every big and small will have to quit into utter silence، مطلق خاموشیوں کا سفر درپیش ہوگا آگے۔ یہ سب تخلیق کے ساتھ ہوتا، وہ جب بنانا، اس نے اپنے بارے میں ایک ہی حدیث ہے جس سے پتہ لگتا ہے، پھر قرآن شہادت دیتا ہے کہ خدا نے یہ دنیایں کیوں تخلیق کی۔ ہماری معلومات کا عالم یہ ہوتا کہ ہم اپنے گھر کے دروازے سے، کبھی ہم اپنے شہر کے پچھواڑے سے واقف نہیں ہوتے، کبھی ہم اپنے صوبے سے آشنا نہیں ہوتے، کبھی ہمیں اپنے ملک کا درد کبھی محسوس نہیں ہوتا، مگر اس رب کریم نے جب تخلیقات شروع کی تو اس نے اپنے بارے میں کہا کہ کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، واقعی بہت بڑا خزانہ، چھوٹا خزانہ نہیں۔ اس نے اپنے آپ کو اس طرح اپریشیٹ کیا آپ کو سمجھانے کے لیے کہ کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، ما حببت، مجھ سے اس بات سے انس پیدا ہوا، انورفا، کہ میں پہچانا جاؤں۔ پھر وَخَلَقْتَ الْخَلَقَ لِيَعْرِفُونِي، پھر تمام مخلوقات کو میں نے اپنے تعارف کے لیے پیدا کیا۔ یہ عجیب و غریب سٹیٹمنٹ اللہ نے اپنے حدیث قدسی ہے کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فَخَلَقْتَ الْخَلَقَ لِيَعْرِفُونِي۔ ایک سلسلے سے یہ روایت تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے، اور اس میں خلق کا نام نہیں لیا گیا، بلکہ کہا گیا کہ انورفا فَخَلَقْتَ الْخَلَقَ مُحَمَّدًا، تو میں نے پھر محمد کو تخلیق کیا۔ یہ دونوں روایتیں موجود ہیں، کمزور، بہتر یا مستند، اس کا تو محدثین فیصلہ کریں گے، مگر اس کی تصدیق ضرور ہوتی ہے کہ یہ واقعی قرآن کا یہی مقصد ہے دنیایں پیدا کرنے کا۔ 7 آسمان اور 7 زمینوں کی تخلیق صرف اس لیے ہے کہ میرے پیدا کردہ یہ خاص طور پہ یہ جو مخلوق میں نے پیدا کی ہے، جسے ٹیکنیکلی ہومو سیپین کہتے ہیں،
آپ کو ایک بات یاد کراؤں کہ ہم سے پہلے ایک مخلوق زمین پہ آباد تھی، 4 لاکھ سال آباد رہی ہے. اس کو ہومو سیپین نیانڈرتھل کہتے ہیں. مزے کی بات یہ کہ ان کے دماغ ہم سے بڑے تھے، وہ ہم سے زیادہ سیانے تھے، عقل مند تھے، مگر ان کو ایک لفظ بولنا نہیں آتا تھا. They left the earth without speaking a single word. ایک لفظ بولنا نہیں آتا تھا. اور یہ دیکھو جب سے پیدا ہوا ہے ہومو سیپین یہ ایسے فر بولے جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں لگتا میں کیا بول رہا ہوں کیا نہیں. تو اس میں اور اس میں بنیادی فرق یہ تھا کہ یہ زبان ساتھ لے کے آیا ہے، گفتگو ساتھ لے کے آیا ہے. یہ جو ہومو سیپین اس وقت موجود ہے زمین پر، یہ پہلے ہاتھ ہی گفتگو لے. بوڑھے بڑے جب باتیں کیا کرتے تھے نا تو وہ کہتے تھے کہ حضرت آدم کو چھینک آئی، چھینک آنے کے ساتھ ہی انہوں نے کہا الحمدللہ، فرشتوں نے کہا یرحمکم اللہ. تو یہ سچا ہے، یہ باتیں بوڑھے بوڑھوں کی نہیں ہے. ہم سمجھتے تھے پہلے زمانے میں یہ بوڑھے سٹھیا گئے ہیں، اس قسم کی باتیں گھر لیتی ہیں، مگر ایسا نہیں تھا. یہ سچ تھا کہ 4th آئس ایج کے بعد جب انسان کو فرشتوں نے کیا سنگھایا ہوگا، ویسے تو بے ہوش کو لخلخہ سنگھاتے ہیں، مگر جب آدم کو ہوش میں لایا تو پہلا جملہ اس نے پڑھے لکھے لوگوں والا کہا الحمدللہ رب العالمین. تو فرشتوں نے کہا یرحمکم اللہ. خادم حضرات، مسئلہ پیدا ہوتا ہے، ہر آدمی یہ گلا کرتا ہے کیوں پیدا کر دیا، بغیر مرضی کے پیدا کر دیا. جب بغیر مرضی کے پیدا کیا تو حساب کس چیز کا لینا؟ تو اللہ کو آپ کے اس کے گلے کا علم تھا، اس کو پورا درد اٹھتا تھا کہ واقعی میں نے ان سے پوچھا تو نہیں کیوں آتے ہو. ایک واقعہ محفوظ ہے، روز الست کا واقعہ، کہ جس انسان کی میں نے بیسک چپ بنائی اس پہ میں نے ریکارڈ کر دیا. میں یہ چپ کہتا ہوں نا تو یہ سچ ہے، اس لیے کہ ایک باریک ترین ذرے کی شکل میں ہماری پوری پروگرامنگ ہماری بدن کی ریڑھ کی ہڈی کے آخری مورے میں ہے. خادم حضرات، اگر اس چپ پہ نہ لکھا ہو کہ یہ بندہ خدا کو جاننے کا اہل نہیں ہے تو زمین پہ آ کے ساری جہان کی تعلیم ایسٹرن اور ویسٹرن اس پہ ختم کر دو گے نا، تو جب آپ کہو گے نا اللہ کو جانتے ہو تو I don't know who's he, I don't know who's he. اب بھی لوگ کہتے ہیں، مگر اب لوگ سمجھ کے کہتے ہیں. مگر جو فرسٹ ریکارڈنگ اس چپ پہ ہوئی تھی نا وہ وہی ہے جس کی قرآن شہادت دیتا ہے الست بربکم. کیا اپنے رب کو جانتے ہو؟ میں جو تمہیں پیدا کر رہا ہوں اور اس خیال سے پیدا کر رہا ہوں کہ تم سوچو گے، سمجھو گے، پڑھو گے، لکھو گے، پھر تم سے پوچھا جائے گا من ربوں کا، تو تم فٹ سے کہہ دو گے ہاں ہم اپنے اللہ کو پہچانتے ہیں. مگر خواتین و حضرات، ہم سب نے جواب میں کیا کہا؟ بلا. چھوٹا سا جواب دیا. ساری مخلوقات نے ساری چپس کی ریکارڈنگ کے جواب میں جب اللہ نے ان کو ری ٹیسٹ کیا لکھ کے کہ الست بربکم، تو جواب کیا ہے؟ بلا. ہاں جی، آپ کو نہیں پہچانیں گے تو ہم کس کو پہچانوں گے؟ اے رب کریم، تو نے تخلیق کیا، پیدا کیا، تیرے بندے ہیں. بڑا آسان کام لگا، بڑا آسان کام. اب اللہ نے ایک خصوصی نعمت دی آپ، مگر اس سے پہلے میں آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں کہ جب پروردگار عالم تخلیق کرنے سے پہلے انہوں نے ایک کانٹریکٹ لکھ دیا اپنے اوپر. اس وقت کوئی اور تو بندہ ہی نہیں تھا، کوئی اور گواہ بھی نہیں تھا، تو خود اس صادق نے، اس اللہ نے جو تمام زمینوں اور آسمانوں کا خالق ہے، اپنے اوپر ایک کانٹریکٹ لکھ کے آپ کے حوالے کر دیا. لوح محفوظ میں گیا، کتاب محفوظ میں آیا،
قرآن حکیم میں آیا، ہمارے دلوں اور خیالوں تک آیا۔ وہ کانٹیکٹ کیا تھا؟ کاتبہ، لکھ دیا علی نفسہ رحمہ، کہ میں نے اپنے سیلف پہ، اپنے آپ پہ یہ اصول رکھ دیا کہ جو مخلوقات بھی میں پیدا کروں گا میں ان پہ رحم کروں گا۔ خادم حضرات، اگر مجھے پتا ہو کہ اللہ نے یہ کانٹیکٹ لکھ کے مجھے دیا ہوا ہے، اور مجھے پتا کہ لکھ کے دیا ہوا ہے، اگر قرآن میں موجود ہے تو لکھ دیا اس نے، تو آپ کا کیا خیال ہے میں اس کانٹیکٹ کو ایکسپلائٹ نہیں کروں گا؟ میں اتنا بیوقوف ہوں کہ اسے نہ یاد کروں کہ اللہ کل تو نے لکھ کے دیا ہے وَكَاتَبَ عَلَى نَفْسِ رحمہ، تو پھر آپ مجھے عذاب کاہے کو کر رہے ہو؟ یہ مجھے دکھ کیوں دے رہے ہو؟ مجھے اتنی تکلیفوں میں کیوں ڈال رکھا ہے آپ نے؟ تو خادم حضرات اس کا جواب پتا کیا اللہ دیتا ہے؟ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، ان نالائکوں مجھے کیا پڑے تمہیں عذاب دینے کی؟ یہ تو تم عذر خواہی کر رہے ہو، یہ تو خام خواہ کا الزام مجھ پہ دے رہے ہو۔ میں تو کسی کو کچھ بھی نہیں کہتا، مگر ایک شرط ہے، ما یفعل اللہ۔ یہ اتنا خوبصورت انداز ہے، اتنا معصوم انداز ہے کہ خدا کہے یار مجھے کیوں پڑی ہے تمہیں تکلیف دینے کی؟ اگر تم تھوڑا سا غور کر لو، تھوڑا سا سمجھ لو کہ میں تم سے کیا چاہتا ہوں، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں تمہیں تکلیف دوں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم مجھے پہ ایمان رکھو، مجھے یاد کرتے رہو، تو مجھے کیا پڑی ہے تمہیں تک؟ کیا اس سے زیادہ کوئی آسان قانون آپ نے دیکھا ہے زندگی میں؟ ایک ایمان، ایک تھوڑی سی یاد اللہ، اور وہ کہتا ہے وَقَانَ اللَّهَ شَاكِرًا عَلِيمًا، علم والا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ تمہاری طرح وہ کم علم ہے، جہاں ایک لفظ بھی خلوص سے نکلے گا نا یا اللہ، وہ قبول کر لے گا، وہ اسے اٹھا لے گا۔ بعض باتیں بڑی آسان ہوتی ہیں اور قرآن میں درج ہیں، افسوس کہ علماء کی ان کی طرف نظریں نہیں جاتی۔ اب دیکھو توبہ جو آ رہا ہے، میری پتہ نہیں توبہ قبول ہوئی کہ نہیں، میری توبہ قبول اللہ نے کی کہ نہیں، مجھ پہ اس کا اثر نہیں آ رہا۔ کون کہتا ہے کہ اللہ قبول نہیں کرتا؟ ایک تو دیکھو توبہ نیت سے ہوتی ہے، علم سے ہوتی ہے، اخلاص سے ہوتی ہے، بڑی دانستگی سے ہوتی ہے۔ نادانستہ توبہ قبول نہیں آتی۔ مگر ایک اور توبہ ہے جس کے بارے میں گارنٹی ہے، پکی شہادت ملتی ہے کہ اگر اس طرح توبہ کی جائے تو اس کے ناقبول ہونے کا کوئی جواز ہی نہیں۔ هو الذی تقبل التوبۃ عن عبادہ، هو الذی تقبل التوبۃ عن عبادہ، اللہ تو وہ ہے وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ کیا کیسے؟ وَخُذِ الصَّدَقَاتِ، اگر توبہ کے ساتھ تھوڑا سا صدقہ دے دو نا تو 20 اور کے وقت ہو گئی قبول۔ یہ اللہ کا قانون درج ہے۔ ایک وہ توبہ ہے جو بندے کو ان ٹوٹل عطا ہوئی، اس لیے کہ ہمیں توبہ کرنی آتی ہی نہیں تھی، زبان تھی کوئی نہیں، لہجہ تھا کوئی نہیں، پاگلوں کی طرح پھرتے تھے، غلطی ہو گئی تھی، بابا 300 برس روتے رہے غلطی کر کے، پیٹتے رہے، بیگم صاحبہ سے جدائی ہوگی، اب کرو نا ہوا کی خاطر ایک اور پھل کھاؤ، مگر کوئی امکان نہیں تھا۔ گستاخی معاف ہو سکتی تھی مگر سزا نہیں ٹل سکتی تھی، ان میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو 300 برس زمین پر یاد محبوب میں ترستے رہے، روتے رہے، آنکھیں ترسا گئی سے، تو بالآخر اللہ کو رحم آیا۔ اب غور تو کرو، آپ کہتے ہو توبہ نہیں قبول کرتے، ادھر خدا کیا کہہ رہا کہ اس مجبوری کے روکتے ہوئے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، ہم نے خود القا کیے توبہ کے الفاظ سینہ آدم پر، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اب بتاؤ خدا خود ہمیں توبہ کے لفظ سکھائے
اور وہ ہم توبہ کریں تو وہ نامنظور کر دے گا؟ یہ ہو سکتا ہے کبھی؟ عقلاً اس بات کا کوئی جواب نہیں۔ خادم و حضرات، کتابت تو ہو گئی رحم کی کہ ہر صورت وہ جملہ مخلوقات پر رحم کرے گا۔ مسئلہ اٹھ گیا، ہم تو کوئی اور صورت دیکھتے ہیں رحم کی۔ کبھی بادل نہیں برس رہے، پانی نہیں آ رہا، کبھی سورج کی حدت جو ہے جسم و جان کو جلائی جاتی ہے، کبھی فاقے، کبھی افلاس، کبھی جنگیں، کبھی قبرستان بھرے جا رہے ہیں، کبھی زندگیاں قبرستان بنی جا رہی ہیں۔ تو ہم سوچتے ہیں رحم کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟ کوشچن اٹھتا ہے۔ مگر اس علیم و حکیم نے ایک اور بڑی عجیب و غریب بات کی۔ آپ کو پتا ہے جو سائنسدان بہت بڑا ہو جائے نا، وہ اپنا بیسک ایگزیبٹ وہی رکھتا ہے۔ بہت بڑا سائنسدان ہونا تو جو اوریجنل اس کا ایگزیبٹ ہے وہی اصل ہوتا ہے اور اسی کی حفاظت کی جاتی ہے۔ تو اب اس نے سارے عالمین کے لیے رحمت کا ایک ایگزیبٹ نمبر 1 چننا تھا کہ کوئی ایسا ایگزیبٹ ہو جس سے ہمیں پتہ لگ جائے کہ واقعی خدا بہت زیادہ مہربان ہے۔ تو اس نے محمد رسول اللہ کی دنیا میں، اس دنیا فنا میں، اس 7 کائناتوں میں، 7 زمینوں میں اول ترین ایگزیبٹ خدا کا رحمت کا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اب اگر کوئی شبہ ہے نا خدا کتنا مہربان ہے تو رسول اللہ کو دیکھ لو، آپ محمد رسول اللہ کو دیکھ لو۔ جانور پہ وہ مہربان، پتھروں پہ وہ مہربان، تخلیقی ہر نس پہ ان کی رحمت کی حکمرانی ہے، ہمارے دل و جگر میں۔ اور یار میں تو سوچتا ہوں کہ مجھے تیسری نسل کیا دوسری نسل کی یاد نہیں رہتی۔ How much should I be concerned with my children and grandchildren and grandchildren؟ ہمیں اپنے پچھلی نسلوں کا کتنی حد تک پتہ، کتنا بڑا پردادا کون تھے، لکڑ دادا کون تھے، کسی کو کچھ علم نہیں ہوتا۔ ہم تو بھولے بیٹھے ہیں، بس کوئی قبروں پہ یاد کرا دو، یہاں تمہارے بہت بڑے فادر مرے پڑے تھے، وہاں تمہارے بچے پڑے ہوئے ہیں۔ کون اپنی اولاد کی کتنی فکر کر کتنی نسلوں تک کرے گا؟ بچوں کی کر لے گا، پوتوں کی کر لے گا، پڑھ پوتے، بس that's all and then you are no more, you can't worry about۔ اور تمہیں نام بھی نہیں رہتے یاد۔ میں نے بے شمار بوڑھے ابا جی کو دیکھا ہے اپنے پوتوں کے نام بھی نہیں رہتے۔ جائے کہ وہ ایگزیبٹ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اپنے آخری امتی کا نام بھی جانتے ہیں اور اس کی شفاعت کے لیے مصر ہوتے ہیں کہ میرے آنے والے صدیوں بعد، سالوں بعد نہیں، صدیوں بعد، زمانوں بعد، قرن کے بعد بھی ان کی امت کا ایک ایک شخص، فرماتے ہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو دجال سے معاہدہ کرنے جائیں گے ان 10 شاہ سواروں کو میں جانتا ہوں، ان کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں، ان کے سلسلہ نسب کو بھی جانتا ہوں، اور ان کے لیے ابھی سے دعا گو۔ ایک شخص کنسٹنٹائن کو فتح کرتا ہے، قسطنطنیہ کو فتح کر رہا ہے، حضور ادھر سے فرما رہے کیا اچھا ہے وہ سردار جو اس شہر کو فتح کرے، اور کیا اچھے ہیں میرے امتی جو اس شہر کے سردار کے ساتھ ہوں۔ انف۔ یہ تو آپ کو غیب کی کہاں سے بحث آ گئی؟ یعنی خدا کے بندوں میں غیب شاید ڈسکس نہیں ہوتا۔ اب میں آپ کو چھوٹا سا مسئلہ بتا دوں، یہ قرآن میں ہے۔ جب قرآن کی شہادت میسر ہو تو مولوی کی نہیں سنا کرتے، سچی بات ہے۔ کیا کہا جب چلے خضر ساتھ، تو خضر نے نا ایک کشتی میں سوراخ کر دیا، تو پوچھا یار موسیٰ تو دنیا کے بندے تھے، ان کو بڑی ناقص کی اسی کشتی سے سوار ہو کے کنارے پہ لگے ہیں، اور کیا عجیب ہے کہ اسی کشتی میں سوراخ کر دیا۔
تو کہا یہ بھائی تم نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا میں نے کہا تھا نا صبر کرو، تم اللہ کی حکمت نہیں جانتے. کل ایک بادشاہ جنگ کے لیے نکلے گا، ساری کشتیاں پکڑ لے گا، یہ غریب آدمی ہے، اس کا رزق بھی ختم ہو رہا ہے، میں نے تھوڑا سا سوراخ کیا ہے، اس کو ناکارہ سمجھ کے چھوڑ جائیں گے، جب لشکر گزر جائے گا چھوٹی سی پٹی لگا کے پھر کشتی چلا لے گا. یہ کب واقعہ پیش آیا تھا؟ کل. حاضرین غائب ہوتا ہے کہ حاضر ہوتا ہے؟ خود سوچ کے بتائیں. یہ جو بہت ساری دنیا شور مچاتی ہے، یہ ان کو سمجھ نہیں آتی قرآن کیا کہہ رہا ہے. کل ہوتا ہے کہ آج ہوتا ہے؟ اور اگر کل کوئی واقعہ ہوگا تو غائب میں ہوگا کہ حاضر میں ہوگا؟ ابھی خضر نے بند نہیں کی، آگے گئے، آگے ایک لڑکے کو چھوٹے سے کو مار دیا. اور جی اس کو کیوں مارا، یہ قتل کیوں کر دیا؟ یہ ناجائز کام ہے، ہمارے نزدیک تو بہت بڑا. بھائی میں جو کہتا ہوں تم سے، تم اللہ کی نہیں جانتے ہو. اللہ کا کام صبر سے آتا ہے. جو بھی شخص صبر کرتا ہے اللہ کے ساتھ صبر کرتا ہے. کیفا تصبرو، دیکھو کیا کہا، کیفا تصبر ما لم تحط بہ خبرا. اور تجھے صبر کیسے آئے، علم جو نہیں ہے. ایک دوسرا جہان کھل رہا ہے، ریزن کا، مستقبل کا، غیب کا جہان کھل رہا ہے. ایک بچہ مار گیا، اور کیوں مارا ہے؟ اب دلیل تو سنو کہ اس کے ماں باپ بڑے نیک، یہ بڑا ہوتا بدماش نکلتا، کیونکہ لکھا ہوا تھا اس کی ٹینڈنسیز اور پروپینسٹیز ایسی ہیں کہ اس نے بہت گندا بندہ بننا ہے، راشی ہوتا، جرائم پیشہ ہوتا. اس سے اس کے نیک ماں باپ کو بڑی تکلیف ہوتی. تو پھر خدا نے حکم دیا کہ اس بچے کو ان ماں باپ سے ہٹا دو، میں اپنے نیک بندوں کو تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا. خاتون حضرات یہ کب ہونا تھا؟ سوچتے ہو یہ کب ہونا تھا؟ یہ ہونا تھا 10 سال کے بعد. یعنی اس بچے نے جوان ہونا تھا، پھر وہ کام اس طرح کرنے تھے جیسے اس کا ماں. تو خدا نے ایکسٹرا رحمت سے کام لے کے ان ماں باپ کو تھوڑا سا رنج دے دیا اور بہت بڑی تکلیف سے بچا لیا. یہ غیب میں تھا واقعہ کہ حاضر میں تھا؟ یہ واقعہ 10 سال کے بعد پیش آنا تھا. اب سے اور آگے چلے گئے تو ایک جگہ رکے مہمان نوازی کے، انہوں نے جوتے مار کے باہر نکال دیا. یہ بات آ کے دیوار ٹھیک کرنی شروع ہو گئی. اب موسیٰ نے کہا بھائی یہ کیا کرو، ابھی تو یہ انہوں نے اتنا ہمیں برا بلا کہا ہے، یہ مہمان نواز لوگ نہیں ہیں، کنجوس ہیں، تم نے ہم ان کی دیوار ٹھیک کر رہے ہو، یہ کہاں کا صلہ دے رہے ہیں؟ کہا نہیں موسیٰ بس میری اور تمہاری، تمہیں یہ باتیں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کو کیسے سمجھ آتی؟ ساری باتیں تو غیب کی تھیں، یا تو زندگی کی باتیں ہوتی تو ان کو سمجھ آتی. اب ایک شخص کو ان باتوں کا پتہ ہے، ان کو نہیں پتہ. میں نے کہا موسیٰ ان کے ماں باپ نے ایک خزانہ رکھا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے وارث بڑے خبیث ہیں. ہم نے یہ دیوار اس لیے اونچی کر دی کہ گر گئی تو یہ خزانہ ان بچوں کو نہیں ملے گا، یا اس وقت کے لوگوں کو ملے گا. اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ یہ بڑے ہوں گے تو دیوار گرے گی تو ان کے اصلی بچے جو چھوٹے ہیں ان کو وہ مال ملے گا، اور یہی خدا کی مشیت ہے. خادم حضرات ان تینوں واقعات میں معاملات حاضر نہیں تھے، اس وقت کے نہیں تھے. یہ تینوں کے تینوں واقعات غیب کے تھے. اس سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے نا، اور خضر پیغمبر بھی ڈکلیئر نہیں ہے، رجال غیب میں سے ہیں. اگر نبی بھی ہوتے تو کیا یہ بات ثابت نہیں ہے کہ اللہ غیب کا کچھ علم یا سارا علم یا یہ اس ڈپارٹمنٹ کی کچھ آگہی اپنے کچھ بندوں کو دے دیتا ہے؟ یہ ثابت نہیں ہوتا. اب اس قرآن کی اس حجت کے خلاف آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ کے پاس کیا ریزن رہ جاتی ہے کہ آپ رولا ڈالنا شروع کر دو یہ نہیں ہو سکتا، غیب کا علم ہے؟ وہ کون سا غیب کا علم ہے جو خضر کو حاصل تھا کسی اور کو حاصل نہیں ہوتا؟
وہ تو پیغمبری کے اس لیول پہ بھی نہیں تھے. اگر میں ان کو نبی بھی مانوں پیغمبر بھی مانوں تو مخلوق کی ہدایت پہ معمور تو نہیں تھے نا, مدد پہ. اور اتنے بڑے جلیل القدر پیغمبروں کو تم کہتے ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں تھا. کتنے افسوس کی بات. ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں, حیران کن ہے بڑا پرانا, اتنا پرانا جب ابھی دنیا تخلیق نہیں ہوئی تھی, ابھی ہومو سیپین وجود میں ہی نہیں آیا تھا. یہ سارا نسل انسان ابھی وجود میں ہی نہیں آیا تھا. یہ اس وقت کا واقعہ ہے جو ابھی آپ کو سنا رہا ہوں کہ آقا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا این کان ربنا یخلق الخلق, یا رسول اللہ تخلیق کائنات سے پہلے خدا کیا کر رہا تھا؟ یہ کب کی بات ہے جی؟ کسی بھی انسان کے آج کل کاسمولوجی کے اسپیشلسٹ سائنٹسٹ ڈٹرمن کر رہے ہیں کہ وہ کب تھے. 13.8 بلین ایئرز پہلے, جب سائنسدانوں کے نزدیک کائنات کی تخلیق شروع. اس وقت ہم تم نہیں تھے, ایسے ہی ہم نے سنائی بات. ہم نے سائنسدانوں پہ یقین کیا, ان کی ریسرچز پہ اعتبار ہے کہ کم از کم 13.8 بلین ایئرز پہلے ایک صحابی رسول اللہ سے سوال کر رہا ہے. بھائی اس کو خیال نہیں آیا کہ رسول اللہ تب کہاں تھے, ادھر کیا ان کا مطلب واسطہ ہے اور میں کیا پوچھ رہا ہوں. ان کو سوال نہیں آیا کہ این کان ربنا یخلق الخلق, یا رسول اللہ کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ کر کیا رہا تھا؟ اللہ کے رسول کہہ دیتے نا صاحب, مجھے کیا ہوتا, میں کب تھا وہاں, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. مگر یہ نہیں کہا, دیکھو عجیب بات ہے, یہ نہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا کان فی امان, بڑا اعتماد ہے اور پوری اطلاع دے رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے خدا کیا کر رہا تھا. کان فی امان تحتہ ہوا و کما فوقہ ہوا, اس کے نیچے بھی ہوائیں تھیں اوپر بھی ہوائیں تھیں. وہ محو تخلیق تھا. اس وقت ہیوج بادل تھے, ہیوج, بہت بڑے بڑے کائناتی سائز کے بادل تھے جب ابھی کچھ بھی نہیں تھا. اور ان کے بیچ میں اوپر بھی ہوائیں تھیں نیچے بھی ہوائیں. ہمیں سمجھ نہیں آتی کیا ہو سکتا ہے, اونچی ہوائیں کیا نیچی ہوائیں. تو ہوا یوں کہ اللہ کے رسول نے عبداللہ ابن عباس کو دعا دی تھی کہ اس بچے کو تاویل قرآن حاصل ہو, اس بچے کو قرآن کی وضاحت حاصل ہو. چلے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. فرض کرو مجھے مولانا رازی کی ایک بات یاد ہے, ابن سینا کی ایک بات یاد ہے, مجھے ایک امام کی بات یاد ہے, دوسرے کی یاد ہے. مگر جب میں قرآن کی تعویل کے لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا سنوں گا, یہ بات سنوں گا کہ اللہ اس بچے کو تعویل قرآن بخش, یعنی قرآن کی وضاحت کا علم بخش, تو کیا خیال ہے ابن عباس کے مقابلے میں بھی میں کسی اور کی بات سن لوں گا؟ پھر مجھے تو ظاہر ہے اس کی سننی ہے جس کو میرے رسول کی دعا ہے اور جو ہر صورت قبول ہوئی ہوگی کہ اس بچے کو جب تو بڑا ہو یہ اتنا بڑا عالم ہو کہ قرآن کی وضاحت پہ کمپلیٹلی قادر ہو. تو خواتین و حضرات پوچھا گیا ابن عباس سے یہ اما کیا ہے؟ اما کے بہت سارے معنی ہیں. تو نے کہا وہ بادل جن میں ہوائیں شامل ہیں. وقت گزر گیا, ہومو سیپین پیدا ہو گئے, جہالیت سے علم کو آنے شروع ہوئے, سائنس پیدا ہوئی, سائنٹسٹ پیدا ہوئے, حکمت کہاں سے کہاں کا سفر کر گئی, کاسمولوجسٹ اکٹھے ہوئے, انہوں نے گیس لگایا اگر 13.8 بلین ایئرز پہلے کائنات پیدا ہوئی تو ہوا کیا؟ تو کہا جی
بگ بینگ کے فوراً بعد بڑے ہیوج بادل تھے کائنات میں. کہ کس قسم کے بادل تھے؟ تو ان کا ماسچرائزڈ گیسز. اگر تھوڑی بہت کسر رہ گئی تھی نا قول رسول کے لفظ عام میں تو انہوں نے پوری کر دی. انہوں نے کہا بادل جن میں پانی ہو. انہوں نے کہا نہیں، تھوڑا سا فرق ہے کہ ماسچرائزڈ گیسز کا مجموعہ تھے، کہ پانی تھا اور ان میں وہ تخلیقی گیسز تھیں جو پانی کا باعث بنی، اور پھر یہ کائنات تخلیق ہونی شروع ہو گئی. اس میں بڑے بڑے سٹار گیلیکسیز بننی شروع ہو گئیں، اور پھر ایک دنیا کے کونوں میں ہم بھی پیدا ہونے شروع ہو گئے، مرنے بھی شروع ہو گئے. پیدا یہ ہومو سیپین کو آپ کو پتا ہے ہومو سیپین کیوں کہتے ہیں؟ سوچنے والا انسان. اتنا عرصہ انسان بے دریغ مرتا رہا، ایسی اربہا ارب انسان بغیر کسی ریزن کے مر جاتے تھے. وہ کیوں مر جاتے تھے؟ اس لیے کہ یہ جو 3-4 بلین کا جو سیلز کا دماغ ہے یہ بند پڑا تھا. اٹ واز ناٹ فنکشننگ. وہ فنکشن نہ کرنے کا نتیجہ ہوتا تھا کہ ہمیں چیزوں کو فرق ہی نہیں پتہ لگتا تھا. بار سٹیمولس پیدا ہوتا تھا، حرکت. چونکہ ہمارے برین جو اینالائزر ہے اس میں آتا ہی نہیں تھا، یہ بند پڑا تھا. تو ہم نے کیا کرنا؟ کسی ہاتھی کو جا کے گھونسا دے مارنا، اس نے اٹھا کے ادھر پلٹ دے. کسی شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال دینا، پتہ جو نہیں تھا. اب برین تو رسپانس کر ہی نہیں رہے تھا، وہ سارا بند تھا. تو پہلا خیال اس وقت پیدا ہوا جب اس کو آن کیا گیا. ہم نے نہیں آن کیا، کسی نے باہر سے کہا اب ٹھیک ہے یہ ہومو سیپین ہو گئے ہیں، اب ان کو چلنے دو. اس نے برین آن کر دیا. برین آن کرنے سے جس نے فرسٹ ریسپانس جو ہمیں ملا اس کو ہم خیال کہتے ہیں. یہ ہومو سیپین اس لیے خیالات کا بندہ بن، اس دن سے کہلاتا ہے یہ ہومو سیپین، سوچنے والا انسان. جب وہ سسٹم آن ہو گیا اب تو ہم میلوں دور سے پہچان لیتے ہیں، دوست ہے، دشمن ہے، ہوا ہے کہ آگ ہے. مگر اس وقت ہمیں اس چیز کی کوئی تمیز بھی نہیں تھی. تو ہومو سیپین سوچنے والا آدمی پیدا ہوا. وہی اتنے سوچنے کہ ہم ویسے بھی اندھے موروں کی طرح جانور بھی تو گزر کر ہی لیتے، ہم بھی کر لیتے، ہم بھی تو کر لیتے نا. زمین پہ آئے گئے، کھایا پیا، مر گئے. یہی ایکول ہماری بھی روٹین یہی ہے. پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، کھایا پیا، یہ کیا. ہمیں ایک دعویٰ ہے، ہمیں دعویٰ یہ ہم سوچ رہے ہیں ہم اپنی روٹی آپ کماتے ہیں، ہم اپنا رزق خود کماتے ہیں. کیا یہ سچ ہوگا؟ مجھے تو نہیں لگتا. وہ جو بنانے والا ہے وہ کچھ اور کہتا ہے، کہتا ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا. زمین پر ایسا کوئی ذی حیات نہیں ہے جس کا رزق ہم پہ نہیں ہے. پھر آپ کیا کماتے ہو؟ آپ کیا کماتے ہو؟ اگر سارا، اور سچا وہی ہے، سچا وہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ تم ایک ہو، 1.3 مخلوقات ہیں زمین پر، 13 لاکھ. کسی بندے کو پوچھ کے دیکھو اس کو کتنی مخلوقات یاد ہے؟ 2، 4، 10، 20، بس پتہ بیٹھ جائے گا. وہ 13 لاکھ تو آپ کو یاد نہیں ہے نا. 13 لاکھ مخلوقات کا خالق کہہ رہا ہے ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا ویعلم مستقرھا ومستودعھا. آپ اپنی طرف سے کپڑے شپڑے پہن کے، ٹائی کوٹ پہن کے، زربفت کا جوڑا پہن کے شادی پہ جا رہے ہوتے ہیں. آپ کا خیال ہے میں جا رہا ہوں، میری بیوی جا رہی ہے، میرے بچے جا رہے ہیں. وہاں ایک مجلس کہتا ہے نہیں وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، میں جانتا ہوں تم کہاں جا رہے ہو. اور وہاں جا کے اگر کسی کو موت آ گئی تمہیں نہیں پتا، مجھے پتا کہ کہاں مرنا ہے کسی نے. یہ وہ اللہ ہے جس نے
اتنے باریک کیمرے لگائے ہوئے ہیں، اتنے. یہ دیکھو دو بیٹھے، میرے دوست، میرے مربی، میرے فرشتے، میرے یہ کہ کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے، برکت والے معزز فرشتے. یہ نظر آتے ہیں؟ نہیں آتے. مگر نظر آنا بہانہ تو نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے. دیکھو کتنی غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ نظر نہیں آتے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہے. اور بہت سارا ایتھیسٹ یہ خیال کر نظر نہیں آتا تو خدا نہیں ہے، کہ ہمارے پاس وٹنس کوئی نہیں ہے، سائنٹیفک ریزن کوئی نہیں ہے. جب ان کو ایک ریزن پوچھ لو نا سائنٹیفک، بھائی تم سے تو بہت پہلے تمہاری تمام معلومات سائنس قرآن ریکارڈ کر گیا. پتہ کیا کہتے ہیں پھر؟ نہیں جی آپ سائنس کی باتیں سن کے قرآن میں سے نکال لیتے ہو. مسئلہ یہ ہے کہ تم قرآن میں سے نکال لیتے ہو کہ قرآن تم میں سے نکال لیتا. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں، اکثر یہ آپ کو مثال کہ 100 قبل مسیح میں سائنسدان نے کہا کہ زمین کھڑی ہے. 1542 میں پھر سائنسدان نے کہا کہ زمین نہیں سورج کھڑا ہے. بیچ میں قرآن تھا. کون شخص ہے جو قرآن نہیں پڑھتا؟ کیا لفظ بدل گئے ہیں 1500 سال کے؟ اب اگر کسی سائنسدان کو دعویٰ ہے کہ ہم قرآن سے نکال لیتے ہیں تو خود بتائیں نا کیا قرآن کے لفظ ہم نے بدل دیے ہیں؟ کہ سخر الشمس والقمر، سورج اور چاند سب ہم نے مسخر کیے، کل یجری الی اجل مسمی، تمام چل رہے ہیں وقت مقررہ تھا. 1960 تک تو یہی تھا سورج کھڑا، 1980 تک بھی یہی تھا. ہبل گئے. آج کے دن کسی سائنسدان سے پوچھ کے دیکھو نا کہ قرآن سچا تھا، خدا سچا تھا کہ تم سچے تھے. 1500 برس مسلسل سائنس غلطی کرتی رہی. 1500 برس پہلے قرآن سچ بول رہا تھا، بالکل حقیقت بتا رہا تھا. یار یہ کون تھا جو تمہیں حقیقتیں بتا رہا تھا؟ اور کوئی غور تو کرو، یہ ہمیشہ ہی سچ کیوں تمہیں بتاتا ہے؟ اچھا آج سے پہلے کسی کو پتا تھا؟ 2020 میں بھی کسی کو پتا تھا کہ تمام پہاڑ چل رہے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کہتا تھا. سب کو پہاڑ. آج بھی 90% لوگ کہیں گے پہاڑ کھڑے ہیں. بہت تھوڑے جو سائنسدان ہیں تحقیق کی ہوگی وہ کہیں گے کہ پہاڑ چل رہے ہیں. مگر یہ کون تھا؟ یہ کون تھا جو آج سے 1500 برس پہلے کہتا ہے کہ میں مالک ہوں، میری کتاب ہے، میں نے لکھ دیے ہیں، اور تمہیں ڈانٹ کے کہتا ہے کہ تمہارا خیال ہے کہ پہاڑ کھڑے ہیں. تحسبها جامدۃ وترى الجبال تحسبها جامدۃ، تمہارا خیال ہے پہاڑ کھڑے ہیں؟ وہ غلط ہے یا تمر مر السحاب، یہ تو سرمئی بادلوں کی طرح زمین کے ساتھ تیر رہے ہیں. اب بتاؤ قرآن کو غلط ثابت کر. ایسا نہیں ہے. اٹھے نا سائنسدان کہیں گے قرآن غلط ہے، پہاڑ تو کھڑے ہیں. مگر نہیں. اب سائنسدان کچھ اور آگے بڑھ گئے ہیں. ایک تو 70,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے پہاڑ زمین کے ساتھ چل رہے ہیں، اور ایک چھوٹی سطح پہ نغمہ دارود بھی ثابت ہو رہا ہے کہ ماؤنٹنز آر سنگنگ ان دی بیس آف سینٹر، ان سے ایک میوزک اٹھ رہا ہے، یہ سنگ کر رہے ہیں. اب بتاؤ بھائی کون سچا تھا؟ مسئلہ یہ ہے آپ نے ایک بہت بڑے سائنسدان کا نام لے لیا، کہا جی اس نے کیا کیا، اس نے الٹرا ساؤنڈ دریافت کر لیا. الٹرا ساؤنڈ میں کیا کیا؟ اب ماں کے پیٹ میں بچہ نظر آتا، فیٹس نظر آتا ہے. اچھا یار 1500 برس پہلے الٹرا ساؤنڈ تو کوئی نہیں تھا، کوئی مشین ایسی نہیں تھی. زیادہ چیر پھاڑ کر کے ہی ماں کے پیٹ میں بچہ دیکھا جا سکتا. تو یہ کون تھا جس نے 8 سٹیجیں گنا دی ہیں کہ پہلے ایک چھوٹا سا لوتھڑا، پھر مچا بنایا،
پھر گوشت چڑھایا، پھر ہڈیاں ڈالیں. سائنسدانوں سے ذرا کبھی پوچھ کے تو دیکھو، پروسیس ڈیفرنٹ ہے تمہارا اور قرآن کا ڈیفرنٹ ہے، اس کا ڈیفرنٹ تھا. خادم حضرات، بدقسمتی سے پچھلے کئی برسوں اور صدیوں سے قرآن کتاب علم کی طرح نہیں پڑھا گیا، کتاب عقیدت کی طرح پڑھا گیا. چوما چاٹا، توبہ توبہ توبہ، مائیں ڈانٹ پھٹکار کریں، یہ بے وضو ہاتھ نہ لگیں، یہ کچھ نہ ہو. بھئی احترام تو اپنی جگہ، وہ کائنات کیسے سمجھ آئے گی جو قرآن نہیں پڑھو گے تو؟ اٹس اے بک آف الٹیمیٹ سائنس. وہ حکیم ہے. اگر وہ ماؤں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں نے محبت کا ایک، رحم کا ایک ٹکڑا ماں کی محبت کی شکل میں ماؤں کے دلوں میں رکھ دیا، تو یار سائنس بھی تو اس کی بخشی ہوئی ہوگی نا. کتنا فنی سی بات ہے. زندگی وہ دے، موت وہ دے، علم وہ دے، عزت وہ دے، کھانا پینا وہ دے، آل اولاد وہ، اس سارا کچھ. اور سائنس کوئی اور خدا دیتا ہے. وہ بھی تو اسی اللہ نے حکمت عطا کیا ہے. یؤتی الحکمت من یشاء، جسے چاہتا ہوں حکمت عطا کرتا ہوں. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے حکمت عطا کر دی اسے خیر کثیر عطا کر. وما یذکر الا اولو الالباب، مگر تم کیسے عقل مند ہو کہ اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے. اور بھائی ہم بھی سوچتے ہیں یار یہ ہمیشہ ہی سچی خبریں قرآن سے کیوں نکلتی ہیں؟ سچ کسی کا سانجا نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا. سچ کسی کا قرض نہیں اٹھاتا، سچ کسی کو شریک بھی نہیں کرتا اپنے اندر. سچ سچ ہی ہوتا، کھرا انوکھا اکیلا. وہ یہ کو 55 ہے اس کا مہاراج کرشن مہاراج مہابھارت کی جنگ لڑ رہے تھے. تو جب دیکھا نا آگے کزنز ہیں، بہن بھائی ہیں، رشتے ناتے ہیں، پورا کا پورا پانڈو اور کورو آپس میں لڑ رہے تھے. تو کورو تمام کے تمام رشتہ دار تھے، فرسٹ کزن سے، سامنے لشکر میں کھڑے تھے. رونا شروع ہو گیا جی. ساتھ مہاراج کرشن اس کے رتھ باندھ، یعنی اپنا ارجن کے رتھ کھینچنے والے وقت کا سب سے بڑا ولی تھا، مہاراج کرشن تھے. تو رونا شروع کیا. تو وہ کہتا ہے مہاراج میرا دل اس جنگ پہ نہیں چاہتا. وہ کہتا کیوں نہیں چاہتے؟ نہیں ٹھیک ہے ہاں ٹھیک، میں نے آگے کر رہا. وہ کہتے کیوں نہیں؟ تم لڑنے آئے ہو، فوجیں کھڑی ہیں میدان میں، کیوں نہیں؟ تو نے کہا مہاراج سامنے اپنے کزنز ہیں، اپنے بھائی ہیں، اپنی بیٹیاں کھڑی ہیں، چاند سی صورتیں نظر آتی ہیں، کروں کیا؟ تو اس نے کہا بات سنو، تم سچے ہو کہ جھوٹے ہو؟ تمہارا کلیم سچا ہے کہ جھوٹا؟ تو ارجن نے کہا کہ مہاراج کلیم تو میرا ہی سچا ہے، میں ہی راستے پر ہوں. تو کرشن نے کہا میری بات سنو، سچ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا. سچ سچ ہوتا، اس کی کوئی فیملی نہیں ہوتی، یہ کسی کا رشتہ دار نہیں ہوتا، نہ کسی کا لحاظ کرتا. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ سچے کوئی، آخر دنیا کے سب سے بڑے بڑے سچے ایماندار کیوں ہوئے؟ اللہ کی وجہ سے کیوں پیدا ہوئے؟ دیکھو ایک بڑا پرانا سچا تھا، سکندر اعظم دنیا کا بادشاہ تھا. اس کے سامنے گیا، وہ بیچارہ دھوپ میں بیٹھا ہوا دھوپ سینک رہا تھا. تو اسے سکندر نے اس سے کہا کہ کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں تو کچھ نہیں چاہتا. میں کیوں چاہوں گا تجھ سے کچھ؟ تو میرے غلاموں کا غلام ہے، میں تجھ سے کچھ کیوں چاہوں گا؟ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا یہ کیسے؟ تم نے مجھے غصہ دلا دیا، تم نے عجیب جملہ کہ تو میرے غلاموں کا غلام ہے. تو کہتا ہے دیکھو میرا نفس میرا غلام ہے، تو اپنے نفس کا غلام ہے، تو میرے غلام کا غلام ہے، تو میں تجھ سے کیوں توقع رکھوں، کیوں ڈروں؟ بادشاہ بہت متاثر ہوا اور کہا مانگ کیا مانگتا ہے؟
کہا مانگ کیا مانگ؟ اس نے کہا بادشاہ اللہ کی ایک نعمت مجھ تک پہنچ رہی ہے، تو نے کب کا اسے روک رکھا ہے، اور مجھ تک سورج نہیں پہنچ رہا، تھوڑی دھوپ لگنے دے مجھے، ایک طرف ہو جائے تیری بڑی مہربانی ہوگی۔ تو خواتین و حضرات، یہ سچے لوگ ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ ہی بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں۔ عام انٹلیکچوئل کیلیبر کیا ہے جسے ہم انٹلیکچوئل کہتے ہیں، کیا ہے؟ آپ اندازہ کرو 5 لوگ ایسے ہیں جن سے میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی، 5 جرنلسٹ ایسے ہیں جن سے کبھی ملاقات نہیں زندگی میں۔ وہ 5 کے 5 جب کسی نے لکھا پروفیسر صاحب ایسے ہیں، کسی میں سوچتا ہوں یار کس پروفیسر کی بات کر رہے ہیں، یہ کس کو جانتے ہیں؟ ایز اے رول میں سے اتنی ڈس آنیسٹ ہے انٹلیکچوئل کیپیسٹی ان کی کہ یہ مجھے ایک دن ملے بھی نہیں ہیں، نہ یہ جانتے ہیں مجھے، نہ پہچانتے ہیں، نہ بھی پاس آ کے بیٹھے، نہ دور سے سلام دعا ہوئی، اور فتویٰ دیکھو کیسے کیسے دے رہے ہیں۔ ابھی ایک بہت معزز گروپ ہے، وہ کیا فتوے دے رہا ہے کہ جی پروفیسر صاحب پاکستان کے بارے میں اچھی خبریں سناتے ہیں، which are wrong۔ کیوں؟ بھائی تم خبریں سنا کے دیکھو، پاکستان تباہ ہو رہا ہے، پاکستان تقسیم ہو رہا ہے، یہاں قتل و غارت شروع ہو رہی ہے، یہاں اجاڑ پڑ جائے گی، پاکستان ٹوٹے ٹوٹے ہو جائے ان کی خوشی کی خاطر۔ اور پاکستان ایسا کچھ نہیں ہونے کا، پاکستان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہونے کا۔ ساری دنیا مل کے بھی زور لگا لے تو سرزمین پاکستان کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب آپ کہو گے جی ایسٹ پاکستان، سوال آ جائے ایسٹ پاکستان جدا ہو گیا۔ ایسٹ پاکستان کے مسلمان اس واسطے جدا ہو گئے کہ اس طرف کے لوگوں کا ادھر دفاع ممکن نہیں تھا، ادھر دفاع ممکن ہے۔ ایسٹ پاکستان کے دفاع کے لیے فوجوں کو، نیوی کو، ہوائی جہاز کو انڈیا سے گزر جائیں۔ کیا وہ کافر ہو گئے ہیں جدا ہو کے؟ بھائی بہتری اللہ نے اس میں دیکھی، اس میں دشمن کا کوئی کمال نہیں تھا، بہتری اس میں دیکھی کہ یہ سب سے آخری حصہ تھا جو ہمارے پاکستان ساتھ۔ اگر آپ پرانے ساری میں دیکھو نا تقسیمات میں، تو سارے کی ساری تقسیم جو ہے ویسٹ پاکستان۔ اقبال کا نظریہ بھی یہی تھا کہ جہاں اکثریت مسلمان ہو اس کو علیحدہ حصہ ملے۔ قائد اعظم نے اسی پہ فرق کیا۔ بنگلہ دیش ہم سے آن ملا تھا بعد میں، حالانکہ اس کے اور ہمارے ایریاز میں بہت ڈیفرنس تھا، اور ہم اس کو پراپرلی ڈیفینڈ نہیں کر۔ کچھ رہنماؤں کی غلطیاں شامل تھیں، اور جلدی یہ رومانس ختم ہو گیا ساتھ رہنے کا، اور وہ علیحدہ ہو گئے، ہم علیحدہ ہو گئے۔ بٹ ایز فار ایز ویسٹ پاکستان، خادم حضرات آج تک نے آپ نے سنا ہوگا، بڑا خراسان کا نام بڑا سنا ہوگا۔ خراسان کیا ہے؟ کون سا علاقہ ہے؟ نقشے کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ افغانستان میں 2 نہریں گزرتی ہیں، اس کو ٹرانس اوکشیانا کہتے ہیں، اس میں دو نہریں گزرتی ہیں، دونوں کے نام بڑے خوبصورت ہیں۔ ایک کا دریائے جیہوں ہے، ایک کا دریائے سیہوں ہے۔ سیہوں کو سیون بھی کہتے ہیں، اور دریائے جیہوں کو آکسس کہتے ہیں انگریزی میں، دریائے جیہوں کو آکسس کہتے ہیں۔ تو پرشین میں اس کا نام بڑا پیارا سا ہے، ایسے لگتا ہے کوئی شعر اور غزل جائے۔ اس کو ماوراء النہر کہتے ہیں۔ وہ بڑے دریا نہیں کہتے، چھوٹا دریا جیسے نہر کہتے کہ یہ ماوراء النہر ہے، یعنی نہر کے پرے، نہر کے پرے ٹرانس اوکشیانا ہے، نہر کے ارے سارا خراسان ہے۔ اور جو خراسان ہے وہ افغانستان اس میں شامل ہے، اور لاہور تک پاکستان شامل ہے، کیونکہ لاہور سے آگے سینٹرل انڈیا شروع ہو جاتا ہے لاہور میں۔ تو یہ تقسیم بڑی واضح تھی۔ ابھی گیس لگا رہے ہیں بھائی، جب سارے کے سارے، اب پیشن گوئی کیا ہوتی ہے؟ میں بیٹھا پیشن گوئی کر رہا ہوں؟ نہیں، میں کیوں کروں گا پیشن گوئی؟ میں تو بھائی پیشن گوئی کرتا ہی نہیں، میں تو اس فطرت سے جو اللہ نے عطا کی ہے۔ 3-4 سال پہلے
مجھے سمجھ آ گئی تھی، میں نے ساری دنیا کو ہنستا تھا اور کہتا تھا کہ جو حج کرنا ہے کر لو، کل کو سارا مکہ مدینہ ٹورنگ ریزورٹ میں بدل جائے گا۔ لوگ اس وقت کہتے یہ کیسے ہوگا؟ اب ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اب مکہ مدینہ ٹورنگ ریزورٹ میں چینج ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اور بھائی انٹلیکچوئل جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کتنا علم ہوتا ہے؟ کیا ادھر ایک انگریز کے قول کو نقل کرنا تعلیم ہوتی ہے؟ کیا اس سے تم دانشور بن جاتے ہو؟ آج اندازہ کرو، میں نے کسی جرنلسٹ سے نہیں سنی کہ 5 بڑی ایجادات مسلمانوں کے نام سے شروع ہو رہی ہیں، بڑی۔ اس وقت شوگر کا علاج، ابھی ایک ہمارے مسلمان ڈاکٹر نے اسے سارا تھیسس ہی پلٹ دیا، سارا تھیسس۔ اس نے کہا کہ اس کا کوئی تعلق پینکریاس کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ پیدائشی بچے میں شوگر اس طرح کہ جو شوگر کے جو جرمز ہیں وہ نان شوگر جرم سے لڑتے ہیں، اگر یہ غالب آ جائیں تو باقی زندگی جو ہے شوگر میں گزر جاتی ہے۔ اب اس ایجاد کو تمام سائنسز نے اپروو کر دیا، اب اس کی گولیاں بننی جا رہی، 2 سال۔ بھائی ہمارے جرنلسٹ کو مسلمانوں کی یہ بات کیوں نہیں اچھی لگتی؟ کیوں نہیں یاد آتی؟ اب دیکھو پہلا جو ہارٹ کا آپریشن سور کا کیا تھا، وہ تو سور کا دل سور کو ہی لگا دیا نا، بدقسمتی یہ ہوئی، ایک امریکن کو لگا دیا نا۔ اگر شاید کسی اور اچھے بندے کو لگا 4 دن جی جاتا تو مر گیا، مگر اس سے ایک نیو پلاسٹی شروع ہو گئی۔ اور یہ کس نے کیا تھا؟ مسلمان نے، ڈاکٹر محی الدین نے کیا تھا۔ کینسر پہ تازہ ترین ریسرچز میں مسلمان آگے جا رہا ہے۔ یہ میں شروع سے کہتا تھا کہ باقی قوموں کو اگر 3 سال میں ایک نعمت ملی ہے تو مسلمان ڈاکٹر کو 1 سال میں ملے گی، اللہ کی کرم و رحمت کی وجہ سے۔ خادم حضرات، یہ جو نامراد کرنے والے لوگ ہیں نا، صبح شام اس مترک، یہ ان کو لاجیکل پازیٹیو میٹر آف فیکٹ جرنلزم کہتے ہیں۔ یہ جو انٹلیکچوئل بیٹھے ہوئے نا بڑے بڑے طنزیہ ناموں کے ساتھ، ان کا خیال ہے کہ ہماری عقلیں بہت شاندار ہیں، آئی ساری ویسٹ سے ہیں، ادھار آئی ہوئی ہیں۔ کبھی کوئی واقعہ سنا ہوگا فرانسی کا، اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں سفر نامے بڑے آتے تھے، سفر نامہ فلانا، سفر نامہ فلاں بیگم صاحبہ کا فلاں، مگر اتفاق کی بات ہے کہ سفر نامے وہ مقبول نہیں ہوتے تھے جو چائنا روس کے ہوتے تھے، سفر نامے وہ مقبول ہوتے تھے جہاں سفر کرنے والا کوئی رومانس اپنا نقل کسی ویسٹرن سے کر رہا ہوتا تھا۔ سارے سفر نامے وہ مقبول ہوئے ہیں جو یوروپین کے تھے، وہ سفر نامے نہیں مقبول ہوتے۔ مثلا کوئی آ کے پاکستان کا سفر نامہ مرتب کرو، اس قوم کا یعنی یہ حال ہے احساس کمتری کا کہ وہاں سے خاک بھی آ جائے تو ان کے لیے سونے کے ذرات بن جائے۔ اتنی احساس کمتری کس چیز کی ہے؟ اور ہم بھی تو مسلمان ہیں، اس لیے کہ تمہیں تاریخ ہی نہیں آتی، تمہیں پتہ ہی نہیں ہم کون ہیں۔ ایک ارطغرل آ گیا، رولا پڑ گیا، ہیرو بڑا اچھا نکلا ہے جی، ہیرو وہ تو ایک ہے۔ ہر زمانے میں جب تک مسلمانوں کی حکومت تھی 1000 سے زیادہ ارطغرل پیدا ہوتے رہے ہیں۔ آپ تو ایک کو جانتے ہو، دیکھا اس کی ایک کی کہانی سن کے کتنا مزہ آتا ہے، کتنا ہمیں فخر ہوتا ہے۔ بھائی کتنے ارطغرل ہمارے، یہ 313 اصحاب رسول جو تھے جنہوں نے 2 بڑی سلطنتوں کو تباہ کر کے رکھ دیا، 2 بڑی، اور کسی جنگ میں بھی اصحاب رسول کی تعداد دشمنوں سے زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ سب سے بڑا مارکہ جو ہوا یرموک کا ہوا تو ٹوٹل 36,000 مسلمان تھے اور 2.5 لاکھ رومن فورس تھے۔ بتاؤ ہیرو کون ہوئے؟ خالد ابن ولید ہوا، اور ابو عبیدہ بن الجراح ہوا ہے جی،
اور یا اس طرح کے وہ اصحاب رسول، ان کو کیوں نہیں ہیرو مان لیتے یار؟ وہ کیا کھا کے ہیرو بنتے تھے؟ پھر آگے چلو، محمد ابن قاسم ہو گئے جو سندھ میں آنے والے، اس کا 14 سال کی عمر میں وہ سارا سندھ فتح کیا، وہ ہیرو نہیں ہے؟ یوسف بن تاشفین 200 سال تک اسپین میں حکومت چھوڑ گیا، وہ ہیرو نہیں؟ الیعقوب المومن آیا، وہ ہیرو نہیں ہے؟ آپ کو تو نام ہی نہیں پتا، آپ کے بچوں کو آگاہی نہیں ہے کہ پچھلے کیسے تھے۔ سارے نہیں پر کچھ تو تھے نا، کہ جن کی وجہ سے آج بھی ہمارا دل عزت سے دھڑک جاتا ہے، تفاخر سے بھر جاتا ہے۔ They were our parents, they were our elders۔ آپ کو پتہ ہے پیرنٹس کیسے گنے جاتے ہیں؟ ایک تو بایولوجیکل پیرنٹس ہوتے ہیں، نہیں جی، ایک اسپرچول پیرنٹیج ہوتی ہے۔ تمام مسلمان اولاد ابراہیم ہیں قرآن کی روح سے۔ تمام مسلمان یہ کلیم کر سکتا ہے کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی اولاد میں سے ہوں۔ کچھ ثبوت تو ہونا چاہیے نا، تو ثبوت تو قرآن ہے جو ابراہیم کے بارے میں کہتا ہے ملتا ابیکم ابراہیم۔ ترجمہ تو آ ہی جائے گا کہ یہ وہ ملت ہے جس کا باپ ابراہیم ہے۔ ملتا ابیکم ابراہیم، کیوں؟ ہو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ یار بٹ اسپرچولی یہ تو مانو گے نا کہ تمام مسلمانوں کا ایک اسپرچول باپ ابراہیم علیہ السلام۔ اب ابراہیم نے کیا دعا مانگی اپنے بچوں کے لیے کہ جب تمام معاملات ختم ہو گئے، آزمائش پوری ہوگی، قالا انی جاعلک للناس اماما۔ کیا ابراہیم تمام نسلیں، دیکھو نسل انسان، تھوڑا گروپ نہیں، یہودی آؤٹ ہو اس میں، اگرچہ اس وقت شامل تھے، بعد میں آؤٹ ہو گئے، مگر جو ٹائٹل ابراہیم کو یہودیوں کا نہیں دیا گیا، انی جاعلک للناس اماما، تمام نسل انسان کا تجھے امام مقرر۔ جلدی سے ابراہیم بولے قالا ومن ذریتی، اے اللہ میری اولاد کا کیا بنے گا؟ اور قرآن کی روح سے ہر مواحد اولاد ابراہیم ہے۔ جیسے ابھی آپ کو سنا، اس نے نام یہود نہیں رکھا، اس نے اپنی اولاد کا نام یہودی نہیں رکھا، ہو سماکم المسلمین، اس نے اپنی اولاد کا نام مسلمان رکھا۔ تو قال ومن ذریتی، اے اللہ مجھ پہ تو بڑا کرم فرما دیا آپ نے، میری اولاد کا کیا بنے گا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم تیری اولاد میں سے ہر ایک کو میرا عہد پہنچے گا سوائے اس کے جو ظالم ہوں گے۔ تو خواتین و حضرات، ہم تو شیئر کرتے ہیں، پھر ہمارے دوسرے باپ کا تو زمین و آسمان میں جواب ہی کوئی نہیں۔ اور جس بزرگ و برتر رسول کی بیویاں ہماری مائیں ہوں تو وہ کیا لگے گا ہمارا؟ اگر وہ مائیں ہیں امہات المومنین تو حضور کیا لگیں گے؟ باپ لگیں گے نا ہمارے۔ تو اتنے بڑے باپوں کی اولاد ہے، یہ اس لیے بھی کیا اللہ نے کہ بعض اوقات ہم کو اپنے زندہ باپوں سے بڑے گلے ہوتے ہیں، زندہ ماؤں سے بڑے گلے ہوتے ہیں، کبھی پسند و ناپسند کے کھیل شروع ہو جاتے ہیں، کبھی ہیٹریٹ پوزیشن کے کھیل شروع ہو جاتے ہیں، کبھی جائیدادوں پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ تو خدا کہتا ہے کوئی فکر نہ کرو، اگر تمہارے بایولوجیکل باپ اتنے ڈیسنٹ نہیں نکلے تو میں تمہیں وہ باپ دے رہا ہوں جس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھ سکتی۔ محمد تمہارے باپ ہیں، ابراہیم تمہارے باپ ہیں، تم کاہے فکر کرتے ہو؟ کن اداسیوں کے شکار ہو؟ تمہارے آگے آسمان کھلا ہے، زمین کھلی ہوئی ہے، اس کی مت فکر کرو۔ خادم حضرات، مسئلہ پھر واپس چلتے ہیں نا، تو میں نے آپ سے کہا کہ اللہ نے صرف رحمت چنا اپنے لیے اور جبریل کو حکم دیا کہ لکھ دو کہ میرا رحم میرے غضب پہ بازی لے گیا۔ تو یہ جو وسوسے چل رہے ہوتے ہیں،
پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا کہ نہیں. ہاں اللہ ایک بات پہ نہیں معاف، وہ اس نے صاف کہہ دیا ایک بات. اور وہ بات پتہ ہے کیا ہے؟ کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے بندوں کو کہہ دو تم نے بڑے گناہ کیے ہیں، وہ جانتا ہے تم نے کیے ہیں، تم نے بڑی خطائیں کی ہیں، تم نے بڑے ظلم کیے ہیں. اسرفوا علی انفسہم. دیکھو غور کرو، خدا گناہ کو اسراف کہتا ہے. اسراف یہ اس طرح ہوتا ہے کہ میرے پاس کچھ چیزیں ہیں، میرے کریکٹر میں میرا غصہ کام کا ہے، نصیحتوں والا ہے، میرا علم اگلے کو نفع دینے والا ہے، یا میرا احساس لوگوں میں مرحبت اور محبت بانٹنے والا ہے. یہ مجھے کچھ چیزیں، میری محبت ہے، مگر میری محبت خالی ایک نکر پہ ڈلنے والی نہیں ہے، خالی ایک جگہ آہوزاری کرنے والی نہیں ہے. مجھے مجنوں بننے کے لیے نہیں محبت دی گئی، یا فرہاد بننے کے لیے نہیں دی گئی، مجھے انسانوں کے دکھ درد بانٹنے کے لیے دی. اگر میں اپنی صلاحیتوں کو غلط خرچوں گا، اگر میں اپنا مال غلط خرچوں گا، لا اسراف فی الخیر، خیر میں کوئی اسراف نہیں، مگر لا خیر فی الاسراف، مگر اسراف میں کوئی خیر نہیں. اگر اپنا مال غلط خرچوں گا، کل ادھار نہیں مانگوں گا، کل قرضے نہیں مانگوں گا، کل کسی کی منت نہیں کر رہا ہوں گا، کل میں اپنے قرضے نہیں جمع کر رہا ہوں گا، تو خدا اس کو اسراف کہتا ہے کہ میں نے بڑی خوبصورت صلاحیتیں دی ہیں اپنے بندوں کو، بہت خوب. خدا کے لیے ان کو ضائع نہ کرو. اپنے پیغمبر کو کہا کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، ان کو کہو مجھے پتہ ہے تم نے بہت ویسٹیج بڑی کی ہے، فضول خرچہ ہے، گالیاں دے کے زبان کو فضول خرچہ ہے، مال بچا بچا کے تم نے اللہ کی رحمت کو اور خرچے کو فضول سنبھالا ہوا. تم احضرت الانفس الشح، تم بخل سے مارے گئے ہو، غضب سے مارے گئے ہو، بڑی خطائیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، مگر سب سے بڑا گناہ نہ کر بیٹھنا، سب سے بڑی خطا نہ کر بیٹھنا، ہاتھ سے آخری سرمایہ نہ جانے دینا. اور وہ کیا ہے؟ اللہ پہ رحم کی توقع رکھنا، اللہ کے رحم سے انکار نہ کرنا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. کیوں کہ اللہ خود کہتا ہے، خود فرماتا ہے کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. یہ اتنی کھری آیت ہے نا، کوئی مولوی سے جا کے ترجمہ پوچھ لو، کسی بھی اسکالسٹک فلاسفر سے جا کے مطلب پوچھ لو، حیران کن آیت ہے. اور اس اللہ کی رحمت پہ عجیب سا گمان، کہتا ہے میں تمام گناہ معاف کر، کوئی ایکسیپشن نہیں. ایکسیپشن پہلے بتا دی، وہ ایکسیپشن پہلے بتا دی اس نے. ایکسیپشن صرف ایک ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ. اگر تم اللہ کی رحمت کو اپنے سینوں میں زندہ رکھے ہوئے ہو، اپنے خیالوں میں بسائے ہوئے ہو، اپنے گناہوں کی پردہ پوشی کے لیے بچائے ہوئے، تو خدا کہتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اس میں کوئی مولوی کیا کرے گا جی؟ کوئی ملا کیا کرے گا؟ کوئی سعودی سلفی کیا کرے گا؟ کوئی مشرقی مغربی کوئی غامدی کیا کرے گا؟ اس کا تو جملہ اتنا صاف اور اتنا کلیئر ہے کہ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش. ان اللہ، بے شک میرا اللہ تمام گناہ معاف کرتا ہے، سوائے کفر کے، سوائے شرک، جو پہلے ایکسیپشن کریٹ کرے. تو اللہ کا ماننے والا دل کبھی اداس نہیں ہوتا، اللہ کا ماننے والا دل کبھی مایوس نہیں ہوتا. یہ خودکشیاں کیوں کر رہے ہیں لوگ؟
جو اللہ کو ماننا چھوڑ دیتے ہیں. They have a better argument, they think. They have the argument کہ life has no meaning for us. کیوں خودکشی کرتا ہے؟ دونوں طرف کشمکش ہے. میرے دل میں زندہ رہنے کی آرگومنٹ ہے، اس کے دل میں اداسی اور مایوسی کا اتنا غلبہ ہے کہ وہ اپنی آرگومنٹ لوز کر رہا ہے، حتیٰ کہ اس کے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں رہ جاتی زندگی کے لیے. He thinks dying is better than living. I think in whatever case I am, in whatever problem I am, living is better than dying. I should complete. میں نے مرنا تو ایسے ہی ہے، میں جلدی کیوں کروں، مجھے تو ویسے ہی مرنا. مگر جینے والا خدا کے ساتھ امید زندہ رکھتا ہے اور مرنے والا خدا سے امید منقطع کر دیتا ہے. یہ ریزن ہے خودکشیوں کی. ذہنی یہ ریزن ہوتی ہے، عمل جیسا کوئی بھی ہو. خادم حضرات، میرا تو یہ حساب ہے، دو گھنٹے اور بیٹھے رہو گے میں تو بولتا رہوں گا. اس لیے میرے خیال کچھ نمازوں کا بھی اوقات قریب ہوں گے، تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہو تو حاضر خدمت ہوں. وما علینا الا البلاغ.